نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال فأما من أعطى وصدق بالحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک دن میں توفیق عطا فرمائی، بر وقت مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اکرام ہمارے اوپر یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ سامعین، گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے مختصراً تاریخ پر روشنی ڈالی، تو میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلافت سنبھالتے ہیں تو آپ کے دور خلافت میں کیا اور کیسے واقعات پیش آئے۔ مناسب ہے کہ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس دور کو آپ کے سامنے دہرا دیا جائے، سبق سنا دیا جائے کہ جس دور کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک خاص اعزاز حاصل تھا۔ یہ خلیفہ سوم ہے، آپ کو اکمل الحیاء والایمان کہا جاتا ہے، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، آپ کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجوں میں سے بھانجے لگتے ہیں، اور جو ذو النورین لقب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل، اس کے متعلق محققین علماء بڑی تفصیل فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک وجہ تو ذو النورین کی یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیں، اور جب دوسری بیٹی جو آپ کے نکاح میں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ اداس ہیں، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر میرے یہاں 40 بیٹیاں میری ہوتی، میں یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دے دیتا، اور ایک روایت میں 40 سے بھی زیادہ لکھا ہوا ہے۔ پھر محققین علماء لکھتے ہیں ذو النورین کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی آپ کے اندر سخاوت تھی، آپ کے اندر حیا تھا، آپ بہت سارے چیزوں میں، بہت ساری لغویات، گناہوں میں اسلام لانے سے پہلے بھی نہیں پڑے تھے۔ جیسا کہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دور کے اندر مشرکین مکہ یا مکہ کے لوگ شراب اور زنا کو اپنا شعار سمجھتے تھے، یہ عام بات تھی،
ہر شخص اس کا عادی تھا، اور بڑے بڑے لوگ تو آپس کے مجموع میں اور مجلسوں میں ایک دوسرے کی تعریفیں بھی اسی طریقے سے باندھا کرتے تھے، جیسے کہ آج ہمارے یہاں کوئی کہتا ہے فلاں شخص ہے وہ دیکھو اتنی دیگیں کھا جاتا ہے، اتنا کھانا کھا جاتا ہے، اتنی چائے پی جاتا ہے، اور یہاں ان کے مجلسوں میں شراب کی بڑے بڑے جو ہے پیالوں کی تعریفیں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صحابہ، یہ دونوں خلیفہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کاموں میں نہیں پڑتے تھے، ان گناہوں کے مرتکب اس زمانے میں بھی نہیں تھے جب کہ اسلام ابھی نہیں آیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال چھوٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی زبان مبارک سے ان کو جو ہے شرف حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور ایک موقع پر حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تو یقیناً لیٹے ہوئے کی حالت میں جو ہے کبھی کبھار جو ہے اس زمانے میں کپڑے اتنے میسر نہیں تھے، کسی کے پاس ایک لنگی ہوتی تھی، وہی لنگی جو ہے استعمال کرتے سر کو بھی، اور جب اس کو دھوتے تو کبھی کبھار وہی جسم کے اوپر استعمال کی جاتی تھی، یا چادر ہوا کرتی تھی، پورا مستقل لباس کسی کے پاس میسر نہیں تھا، جیسے کہ ہاں ہمارے یہاں عرف عام میں جو ہے مسلمان لوگ پہنتے ہیں۔ تو بہرحال تو آپ لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک دستک ہوئی، آواز لگی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، اجازت چاہتے ہیں آپ کے پاس آنے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور آپ نے اپنی جو ہے کروٹ بھی نہیں بدلی، اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا، ویسے ہی لیٹے رہے۔ آپ نے جو بات کرنی تھی وہ کر کے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق آواز لگی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے ہیں، تو دروازہ کھولا گیا۔ اس وقت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے مختصراً پردہ کر لیا، پیٹھ کر لی، منہ دوسری جانب دیوار کی جانب موڑ لیا۔ تو روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق آواز لگی، دستک ہوئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پردہ فرمایا، اٹھ کر بیٹھ گئے، پوری پنڈلیوں کو ڈھک لیا، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم فرمایا کہ آپ بھی پورا پردہ کر لیں، مستقل پردہ کر لیں۔ وہ چاہے پردہ آپ نے اس طرح سے کیا ہو کہ آپ نے پورا جسم اور اپنے چہرے کو ڈھانک لیا ہو، پیٹھ کر لی ہو، یا اس طریقے کا پردہ کیا ہو کہ آپ حجرے کی کسی دوسری جانب میں پردہ فرما گئے۔ بہرحال تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی واپس تشریف لے گئے، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے والد آپ کے جگری دوست آئے، آپ نے اپنی کروٹ نہیں بدلی، پردہ نہیں فرمایا، عمر آئے آپ نے پردہ نہیں فرمایا، عثمان آئے تو آپ نے پردہ کیوں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سب سے زیادہ حیا کا پیکر ہے، حیادار ہے۔ میں نے سمجھا کہ اگر میں نہ حیا کروں، میں نہ پردہ کروں، تو عثمان اپنی بات کو اچھے سے نہیں یہاں پیش کر پائیں گے۔ اور اس کے متعلق اور دوسری جو اسی جیسی روایتیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عثمان سے کیوں نہ پردہ کروں جب عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ کے متعلق اتنے فضائل ہیں کہ ایک موقع پر جیش العسرہ، ایک جنگ کا نام ہے،
غالباً غزوہ تبوک کا موقع ہوگا یا اور کوئی، تو جیش العسرہ کے نام سے اس وقت میں وہ جو لشکر وہ جو ہے معروف ہوا، اس کا نام دیا گیا جیش العسرہ، یعنی بالکل غریب مفلس لشکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ممبر پر، ترغیب دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کون مدد کو کھڑا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال لے کر آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ مع تمام ساز و سامان کے، اسلحہ وغیرہ جو بھی رہا ہوگا اس زمانے میں، تلوار وغیرہ جو بھی جنگ کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور پھر سے ترغیب فرمائی کہ اور ضرورت ہے مسلمانوں کو مال کی، مالی امداد کی، اسلحے کی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری جانب سے 200 اونٹ مع ساز و سامان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور پھر ترغیب دینا شروع کی، تو تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری طرف سے 300 اونٹ مع ساز و سامان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر ایک رونق آ گئی۔ پھر اور ترغیب دی کہ عثمان اللہ قبول فرمائے، مزید ضرورت ہے، نقدی کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو زمینیں جنگیں ہوا کرتی تھی اس میں نہ صرف ساز و سامان مال اسلحہ کے ساتھ نکلتے تھے، بلکہ اس زمانے کے اندر ساتھ میں مال، سونا، چاندی، نقدی بھی لیا کرتے تھے اپنے ساتھ لشکروں کے ساتھ۔ یہ بھی ایک الگ قسم کا رعب ہوا کرتا تھا، اس سے بھی رعب پڑتا تھا مخالف پر۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر گئے، اپنے کارندوں کو جمع کیا کہ میرے ہاں کتنا میرے پاس نقدی ہے وہ جمع کرو۔ تو جمع کرنے کے بعد جو ان کا ڈپوزٹ رہا ہوگا وہ جمع کیا، تو 1000 دینار یا درہم، جس کی اشرفیاں ہوا کرتی ہیں، خالص سونے کی اشرفیاں، تو وہ لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں ڈالے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر ایک ایسی رونق آئی کہ صحابہ لکھتے ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رخسار مبارک پر کسی نے جو ہے انار کے دانوں کا رس چھڑکا ہو، ایسی رونق آ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اگر اس کے بعد تجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، تجھ سے گناہ بھی ہو جائے، پر یہ تیرا عمل ان تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور یہی تیری نجات کا جو ہے نجات کے لیے کافی ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنا پورا مال دے دیا۔ مسجد نبوی کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا تھا، اس کی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے انہوں نے پورا اپنے گھر کا پورا مال خرچ کر دیا۔ اور ایک موقع پر مدینہ کے اندر پانی کی قلت ہو گئی، میٹھے پانی کی قلت ہو گئی، تو میٹھے کا پانی کا کنواں ایک یہودی کے پاس تھا، بئر روما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص ہے جو بئر روما کو خریدے جنت کے بدلے میں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خریدنا چاہا، تو اس یہودی نے پہلے غالباً 70,000 دینار یا درہم کی جو ہے اس کی بولی رکھی تھی، فوراً وہ 1,20,000 سے اوپر چلا گیا۔ مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورا مال خرچ کر کے اس کنویں کو خریدا، نہ صرف خرید کر عام کیا بلکہ مسلمان اور غیر مسلمان تمام کے لیے عام کر دیا کہ کوئی بھی اس کنویں سے فری آف کاسٹ پانی پی سکتا ہے، حالانکہ وہ یہودی بیچا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فضائل جو زبان مبارک سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے وارد ہوئے، ارشاد فرمائے کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق الزامات تراشی کرتا ہے، وہ شخص یقیناً ان واقعات اور ان فضائل سے جو ہے بالکل عاری ہوگا اور ان کا منکر ہوگا، تبھی جا کر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ رائے قائم کرے گا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، اور آپ نے بہت سارے ایسے
غلط کام کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آخر کار شہادت ایسی دردناک ہوئی۔ بہرحال اس شہادت کے تذکرے کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے لیے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔